الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، موضوع گفتگو جیسا کہ کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، توحید اور ولایت ہے. توحید اور ولایت کو عنوان گفتگو قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی نفی ہو جائے جو توحید کو بنیاد بنا کے ولایت کی اہمیت کم کرتے ہیں، ان کی نفی بھی، اور وہ لوگ جو ولایت کو بنیاد بنا کے توحید کی عظمت کم کرتے ہیں. ہم توحید اور ولایت دونوں کے ربط کے قائل ہیں. ہمارا کلمہ ہی علی ولی اللہ ہے. ہم اس علی کے قائل ہیں جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہے.
ہم اس علی کے قائل ہیں جو اللہ کا، تو جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ بچہ ہے ہمارا حیدر اور آصف، میں نے کہا حیدر آصف بھائی کا بیٹا ہے، تو آصف بھائی کو پہلے جانتا ہوں نا، میں نے نسبت جس کی طرف دی ہے اس کا پہلے وجود ہے۔ ہم کہتے ہیں علی کس کا ولی ہے؟ اللہ کا۔ جس اللہ کا علی ولی ہے، اگر اس اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، اگر اس اللہ پر ہی ایمان نہیں، اگر اس اللہ کی ہی معرفت نہیں، جس کی طرف علی کو نسبت دے رہے ہو، تو ولایت ثابت کیسے ہوگی؟ ولایت کا معنی کیا لے رہے ہو؟ علی اللہ کا ولی ہے۔ اور عجیب بات ہے، آپ نے کلمے کی ترتیب کو اپنے دین، ایمان، عقیدے کی دلیل قرار دے کے بیان کیا ہے نا۔ بس یوں سمجھ لیں، معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کلمہ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ ہے۔ کلمہ میرا اور آپ کا شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ میں یہی ہوتا ہے نا، آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، یہ ناکے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات پولیس والے کہتے ہیں جی تعارف کروائیں، پوچھتے ہیں جی، کہتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دو، وہ دیکھتے ہیں شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہے، میرا نام، میرے والد کا نام، تاریخ ولادت اور ایک نشانی لکھی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ نشانی کیوں لکھی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے شناختی کارڈ اسی کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسی کا ہے۔ تو میرا اور آپ کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ اسلام میں، ایمان میں آنے کا، میں شیعہ سنی نہیں کہہ رہا، اسلام اور ایمان میں آنے کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ بس سمجھو، 2 جز اسلام میں آنے کے ہیں اور تیسری نشانی ہے، پتہ چل جائے یہ مسلمان ہی نہیں یا مومن بھی ہے۔ میری بات توجہ فرمائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرے اور آپ کے کلمے کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ سے ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب کا اس لا الہ الا اللہ جو پہلا جز ہے، اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ایمان ہی نہ ہو تو دوسرے 2 جز ثابت ہی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ آگے دوسرے 2 جز ثابت نہیں ہوتے۔ آج ذرا بات پھر کہہ رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، مجھے کل کی آپ کے وہ سننے سے حوصلہ ہوا ہے، اس لیے آگے گفتگو بڑھا رہا ہوں۔ اگر اللہ کا وجود اور اللہ پر ایمان پہلے نہ ہو، نہ نبوت ثابت ہے نہ امامت۔ کیسے؟ دیکھو میں آسان کرتا ہوں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی جو پیغام لے۔ رضا بھائی پیغام لینا بعد میں ہے نا، پہلے وہ ہونا چاہیے جو پیغام دے رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر پیغام دینے والا ہی نہیں تو لینے والا کیسے؟ نہیں، اور بات کہہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں عزیزو، وہ جو مشرکین مکہ تھے محمد ابن عبداللہ کو مان رہے تھے، محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے۔ وہ یہ مان رہے ہیں تو سچا ہے، تو امین ہے۔ نہیں، بات توجہ فرمائیں، تو سچا ہے، تو امین ہے۔ میں بعض دوستوں کو جانتا ہوں، ان کا خاص پارٹیوں سے ہے، اپنے علاقائی مسائل ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے معذرت، اسے اس تناظر میں نہیں لینا، اس تناظر میں اپنے مطلب کی جو بات میرے سے مربوط ہے وہ حل کر رہا ہوں، صرف ایک بات کہنی ہے، دل پہ نہیں لینا، میرے نزدیک کوئی شخص مطرح نہیں۔ صادق ہے تو امین ہے، کنہوں نے کہا؟ جنہوں نے اسے رسول نہیں مانا۔ نہیں، انہوں نے بھی، مشرکین نے بھی بتایا منصب سے پہلے کردار درست ہونا ضروری ہے۔ آئے ہائے، انہوں نے کہا تو صادق ہے، امین ہے۔ اب توجہ فرمائیں، جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنا، اور نہیں بھائی یہ نہیں، میرے نبی نے بتایا 40 سال صادق اور امین کہلوایا، تو مجھے کہنے دو پیغمبر نے منصب کے کلمے سے پہلے کردار کا کلمہ پڑھایا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے میں نے بات عرض کی ہے، پیغمبر نے بتایا میں کردار کے زور پہ منصب منواؤں گا، منصب کے زور پہ کردار نہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟
متوجہ ہیں آپ؟ چلو جو بات کہہ رہا ہوں، جس کے لیے معذرت کی تھی وہ اب کہہ رہا ہوں پھر معذرت کے ساتھ۔ وہ صادق اور امین کا جھگڑا بنا ہوا ہے نا، مسئلہ بنا ہوا ہے صادق اور امین کا۔ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی جو دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا، عدالت ہے، غیر معصوم کی عدالت ہے، اور ہمارے ملک میں ایسی عدالتیں رہیں جنہوں نے غلط فیصلے دیے تھی یا نہیں؟ بھائی بھٹو کی پھانسی غلط تھی یا نہیں؟ خود ججوں نے مانا۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، غیر معصوم کی عدالت ہے یہ نہیں کہتا، لیکن جو بات وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے نظریے کے لیے اس بات سے مدد لے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے آپ منصب چھوڑ دیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں دوسرے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں نے بنایا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں سچے ہیں یا نہیں، میری بات پہنچنی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں نے بنایا۔ عدالت یہ نہیں کہہ رہی آپ کو لوگوں نے بنایا یا نہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا غرض، جس نے بنایا ہو، ہمیں آپ سے غرض ہے۔ بھئی 1400 سال بعد سارے مان گئے، ضروری نہیں لوگوں کا بنایا سچا ہو۔ میری بات پہنچی ہے، میری بات پہنچی ہے۔ ضروری نہیں لوگوں کا بنایا سچا ہو۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے لوگوں نے نہیں بنایا، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا بنایا ہوگا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں بس۔ اب دوسروں نے کیا کیا وہ بھی تو ایسے ہیں۔ میں کوئی ایک بندے کی کو ضرور بنا رہا ہوں، کوئی تنقید کا نشانہ نہیں۔ سنو، وہ دوسروں نے کیا کہا، انہیں پتہ ہے ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ چونکہ اس جگہ، اور میں لفظ بھی وہ نہیں کہتا، ممبر پہ نہیں کہا جاتا، وہ سارے ایک جیسے ہیں نا۔ انہوں نے کہا یہ شک نکالو، شک نکالو۔ کیوں نکالو؟ انہوں نے کہا بھئی جسے بناؤ گے ہم جیسا ہی ہوگا نا، اور جب ہم جیسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ ساروں نے کہا مل کے یہ شک نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ جسے بناؤ گے سر پہ یہ تلوار رہے گی، کیونکہ جب صادق اور امین کا مسئلہ آئے گا تو ہم اس معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ چلو دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ دنیا کا بنایا دنیا والوں جیسا ہی ہوتا ہے، جو جیسا بنا رہا ہے وہ ویسا ہوگا۔ اب پتا چلا کہ بنانا دنیا کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، اور لوگوں کو ایک سچا نہیں مل رہا۔ میرا رسول میدان میں 5 سچے لے گیا۔ بڑی مہربانی۔ دیکھیں رضا بھائی بھی اس بات پہ میری تائید کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ بھائی بات سچی ہے یا نہیں؟ میرا کوئی پارٹی کوئی شخص مطرح نہیں، لیکن جائیں ایک دوسرے بھائیوں سے سوال کریں، دنیا کے بنائے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اور ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، دوسروں نے، پارٹیوں نے کہا، وہ سندھ کے ہمارے لیڈر نے کہا، اس نے کہا یہ شک نکالو۔ کیوں؟ اس نے کہا توجہ، اس نے کہا جو شک 62-63 میں صفات ہیں، یہ صفات نبیوں میں ہو سکتے ہیں، بندوں میں نہیں۔ آئے ہائے، بھئی دنیا آج آل محمد کی حقانیت کو مان رہی ہے۔ اب پتا چلا اللہ نے کہا کہ 11 سچے بھیجے، تم نے نہیں مانا، اب 12واں تب بھیجوں گا جب سب مان جاؤ گے، بنانا ہمارا کام۔ اللہ نے کہا 12واں اب تب بھیجوں گا جب مان جاؤ گے کہ ہمارا بنانا کام نہیں ہے، اور ہم جسے بنائیں گے ہم جیسا ہوگا، بس اسے بنانا چاہیے۔ نہیں جملہ میرا غلط نہ لینا، اللہ نے کہا میں بے عیب ہوں، بے عیب بنائے گا تو بے عیب ہوگا۔ بے عیب بنائے گا تو بے عیب ہوگا، عیب دار بنائیں گے تو عیب دار ہوگا، عیب دار ہوگا، یہ اس کا بنانا کام۔ اب میرے رسول نے، سرکار دو عالم نے یہ عرض کر رہا تھا کہ 40 سال کردار کا کلمہ پڑھایا، کہا صادق اور امین تو ہے، پھر کہا اب میرے منصب کا کلمہ پڑھو، تو قیامت تک معیار دے دیا، میرا وارث وہ ہو سکتا ہے
جو کردار کا کلمہ پہلے پڑھوائے۔ ابھی برادر میں جب آیا داخل ہوا تو جملہ فرما رہے تھے، بھئی پہلے کو چھوڑو، دوسرے کو چھوڑو، تیسرے کو چھوڑو، چوتھے پہ آ جاؤ۔ میری اور آپ کی زینت عبادت ہے، جس کی زینت عبادت بنے وہ عابد ہے، جو عبادت کی زینت بن جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ دنیا دیکھے جب چوتھا ایسا ہے، جب چوتھا ایسا ہے تو پہلا کیسا ہوگا؟ جب چوتھے کا یہ معیار ہے تو پہلے کا کیا ہوگا؟ اب میرے رسول نے کیا کیا؟ توجہ فرمائیں، اگر توحید، اگر وجود خدا ثابت نہیں تو کچھ بھی ثابت نہیں۔ کیسے؟ آپ نے ابھی میں نے بات کی، آپ کے ذہنوں دماغ کے مطابق تھی، قبول کی کہ نبی پیام لینے والا، تو جس سے پیام لے رہا ہے اگر اسی پر ہی نہیں ایمان۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا جملہ مشکل ہے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیزو، یہ جو معجزے دکھاتا ہے، معجزے، یہ تو نبی ہے نا۔ معجزہ جس کا دیکھ رہے ہو وہ نبی، جو سامنے ہے وہ بھی نبی، جس نے معجزہ دکھایا وہ بھی نبی، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی نبی۔ اللہ اکبر۔ جب سب کو معجزہ دکھا لیا اور انہوں نے مان لیا تو نبی ہے، اب ہمیں کلمہ پڑھا تو وہ کلمے کا آغاز اپنے سے نہیں کرتا۔ کاش بات پہنچ جائے، بات پہنچ جائے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا کلمہ پڑھو، کہتا ہے لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو۔ کیوں؟ وہ بتانا چاہتا ہے بننے والے کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے بنانے والے کو مانو۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ بننے والے کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے بنانے والے کو نظر نبی آیا، نظر امام آیا، ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ سامنے والوں نے دیکھا کہ وہ سر سجدے میں جھک گیا، وہ قدموں کی طاقت تھی اور یہ سر کی طاقت تھی۔ بات نہیں پہنچے۔ قدموں سے مردہ اٹھا کے بتایا میری طاقت کیا ہے، اور سر جھکا کے بتایا اس کی طاقت کیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بتایا۔ یہ توحید اور ولایت دو نہیں، ساتھ چلتی ہیں، ساتھ چلتی ہیں۔ اب بات چونکہ آپ تک پہنچانی بھی ہے اور انشاءاللہ میرے ساتھ ہو گئے آپ، اب حوصلے سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی جو پیام لے، اگر اس پر ایمان نہیں تو لینے والے پہ ایمان کیسے؟ پتہ چل گیا، توحید نہیں تو نبوت بھی نہیں۔ اچھا اگر نبوت نہیں، رسالت نہیں تو امامت کیسے؟ آپ کو پتہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام جو آگے چلے، ایسے ہی ہے نا۔ امام رہبر ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے رہبر۔ رہبر کہتے ہی اسے ہے جو منزل تک پہنچائے۔ وہ منزل کیا ہے؟ جس تک امام نے پہنچانا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ وہ منزل کیا ہے جس تک امام نے پہنچانا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب کسی نے کہا تو خدا ہے، امام کو کہا تو خدا ہے، تلوار چلا دی۔ کیوں؟ کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں میں رہبر ہوں، میں منزل نہیں، میں رہبر ہوں۔ آئے ہائے، دنیا میں دو لوگ دنیا میں دو لوگ گمراہ ہو گئے، دو۔ ایک وہ جنہوں نے اس کے بغیر پہنچنا چاہا، اور دوسرے وہ جو اسے منزل سمجھ بیٹھے۔ اس کے بغیر پہنچنا وہابیت ہے اور اس کو منزل سمجھنا نصیریت ہے، اور ان دونوں کا انکار کر کے امام کے ذریعے خدا تک پہنچنا یہی شیعت ہے۔ میں بات توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اپنا پیغام ساتھ ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ ہے شیعت، یہ ہے شیعت۔ امام جو منزل تک پہنچائے، وہ منزل ہے نا، کون ہے؟ جس تک وہ پہنچا رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، میری شناخت 3 جز، اور جزوں میں کہا کیا میں نے؟ اللہ اکبر، لا الہ۔ دیکھیں یہ نفی ہے، لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر وہ۔ کل عرض کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے، لا الہ الا اللہ کی بنا بننا اور ہے۔ آئے ہائے، حقہ کے بنا لا الہ کیا معنی؟ بنا ہے، بنیاد ہے، بنیاد۔ میں نے کل عرض کیا تھا
کہ مسئلہ ماننے پہ نہیں ہوتا، مسئلہ جسے مان رہے ہو اسے چھوڑنے پہ ہے۔ مشرکین کا مسئلہ پیغمبر کے خدا کو ماننے پہ نہیں تھا، ان کو چھوڑنے پہ تھا جنہیں مان رہے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو لا الہ چھوڑنا ہے، الا اللہ ماننا ہے، ایسا ہی ہے۔ کیوں کہا خواجہ معین الدین نے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین؟ بتا رہے ہیں حقیقت توحید اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی جب تک لا الہ کامل نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، جب تک ہر غیر خدا کی نفی نہ ہو جائے اس وقت تک توحید کامل ہوتی نہیں۔ لو ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، آیت الکرسی میں 2 جملے پڑھتے ہیں، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر اللہ پر ایمان لایا۔ پہلے انکار پھر اقرار۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے جو واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ بات کو پہنچانے کے لیے، اور آج کے تناظر میں آپ ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں، اب ٹی وی ہر جگہ، میڈیا ہر جگہ، اور وہ بات بھی پہنچے گی۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یہی ہے نا؟ اب طاغوت کا انکار پہلے اور اللہ پر ایمان بعد میں۔ اب یہ قرآن ہے، توحید کی یہ حقیقت ہے۔ جب انقلاب آیا نا ایران میں، تو انقلاب کے پہلے سال آنے کے پہلی جو OIC کانفرنس ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی ریاض میں، سعودی عرب میں۔ وہاں پر سارے عرب، پوری مسلم کانفرنس ہے وہ OIC، اس میں سب جمع ہوتے ہیں سارے ممالک۔ وہ تقریر کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اور طنز کی، کہنے لگا یہ کیا تم شور مچا رہے ہو، اسلامی انقلاب اسلامی انقلاب؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی اسلام پر ایمان ہے، اور ہمارے ملک میں ساری اسلامی سزائیں ہیں، یہ کون سا نیا اسلام لے کے آ گئے اور پوری دنیا پہ چڑھ دوڑے ہو؟ طنز کی۔ تقریر ختم ہوئی، جب بلایا گیا، یہ جو موجودہ رہبر ہیں وہاں کے ولی فقیہ ہیں، یہ اس وقت صدر تھے آغا خامنہ ای، یہ جب گئے نا ممبر پہ، وہ ڈائس پہ جاتے ہی تقریر شروع کی تو یہ لفظ کہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد اسے مخاطب کیا سعودی وزیر خارجہ کو، انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہا ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے اسلام پہ شک نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے، آپ کو اپنا بھائی مانتے ہیں مسلمان، لیکن آپ کے اسلام میں اور ہمارے اسلام میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے اسلام میں اقرار توحید ہے، انکار طاغوت نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات تھوڑی مشکل تھی۔ انہوں نے کہا آپ کی توحید اقرار پہ ہے، انکار پہ نہیں۔ آپ کے پاس ان کا انکار نہیں جن کا انکار کرے بغیر اللہ ملتا ہی نہیں۔ سنیں، لفظ ہیں آغا خامنہ ای کے لفظ ہیں۔ انہوں نے کہا فرق ہے، کربلا کے بعد 2 اسلام چلے ہیں، ایک یزید والا ایک حسین والا۔ نہیں سنیے گا، یزید کے اسلام میں اقرار ہے، انکار نہیں ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ جہاں حسین تھا وہاں حسینیت کے خلاف جو آیا انکار ہوا۔ اور آج بھی دیکھ لو، جہاں جہاں یزید کا اسلام ہے وہاں بادشاہت ہے، جہاں حسین پہنچا بادشاہت نہیں رہی، ملوکیت نہ رہی۔ نہیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، آپ میں سے دوست سیاسی طور پر بھی حصہ لیتے ہیں، مجھے بڑا پیارا جملہ گجرانوالا میں ایک دوست نے سنایا۔ کہتے ہیں کہ MRD بنی تھی ضیاء کے خلاف، تو کچھ لوگ ملنے آئے مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ سے، کہنے لگے ہمارا ساتھ دیں آمریت کے خلاف۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا آپ آئے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ اس عامر کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم تو 61 ہجری سے عامروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ تک باتیں یہ پہنچنی چاہیے بھائی، جو روایتی بات سننے والے ہیں وہ نہیں بولیں گے اور ان تک بات پہنچے گی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو 61 ہجری سے لے کے آج تک عامروں سے لڑ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو ایسا عامر آتا ہی نہ۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے عامر کبھی نہ آتے، یہ ڈکٹیٹر آتے ہی تب ہیں جب ڈکٹیٹر کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اگر آپ نے ملوکیت
بادشاہت کا انکار کیا ہوتا، اور بادشاہت کا انکار کوئی تب تک کر نہیں سکتا جب تک ولایت کے در پہ نہ آئے۔ کل بتاؤں گا وہ ولایت جو پیغمبر دے کے گئے، اس ولایت میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، اور وہ ولایت ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، آج ولایت کی تعریف بھی کرنی ہے اور آپ تک ولایت پہنچانی ہے، لیکن یہ جملہ کامل کر دوں، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کا تذکرہ ہے نا، صرف اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لیا نہیں لیا۔ کلمے کا دوسرا جز پڑھیں، محمد رسول اللہ، آپ نے کہا وہ محمد جو اللہ کے، پھر اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہ آیا، مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کا ذکر آ گیا۔ کیوں؟ آپ دنیا کو بتانا نہیں، ہم اس محمد کے قائل ہیں جو اللہ کے دوسرا جز، تیسرا جز پڑھے کلمے کا۔ اب وہ جز ایمان پڑھیں، علی، آپ نے مولا علی کے سارے فضائل چھوڑ دیے، اور سارے فضائل چھوڑ کے ایک مولا کا لقب لیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ علی جو اللہ کے۔ اچھا دوسرا جز پڑھئے، تیسرے جز کا دوسرا کلمہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے آگے بیان کیجئے، وصی رسول اللہ، یہی ہے نا؟ اللہ کا ذکر آیا تو کسی کا نہ، مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کا ذکر، اور علی کے ساتھ اللہ کا بھی ذکر، رسول کا بھی ذکر۔ پتہ نہ چلا علی کہتے کسے ہیں؟ جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے۔ میری بات پہنچ رہی ہے، علی کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے۔ لو کل میں نے جملہ جاتے جاتے کہا تھا، علی کہتے کسے ہیں؟ منبر پہ آئے اور علی نے کہا جو جی میں آئے پوچھو، جو جی میں آئے پوچھو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علی نے ہر بات کا جواب۔ اب بغض میں آ گیا، کہنے لگا یا علی، میری طرف دیکھیں، کہنے لگا یا علی سوال کرتا ہوں سوچتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، توجہ فرما رہے ہیں، یا علی سوچتے بھی نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا جلدی بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ مولا نے فرمایا تو نے بھی تو نہیں سوچا، کہنے لگا یا علی کیا سوچوں، میں جب سے ہوں یہ انگلیاں میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ علی نے فرمایا مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کائنات ہے۔ مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے، تیرے سامنے ہاتھ اور میرے سامنے پوری کائنات۔ یہ کائنات کو ہتھیلی سے نسبت دی علی نے، ہتھیلی سے۔ کیسے کائنات مختصر ہوتی ہے، یہ سمڑتی کیسے ہے؟ توجہ فرمائیں گے، باتیں پھر وہی اور مشکل لیکن معرفت والی ہیں، آپ متوجہ ہیں۔ کائنات سمڑتی کیسے ہے؟ کبھی آپ نے جہاز پہ سفر انشاءاللہ کیا ہے؟ اکثر دوست جب جہاز پہ بیٹھنے کے لیے جاؤ اور جہاز کے اندر جاؤ تو جہاز کا وجود آپ سے بہت بڑا ہوتا ہے، آپ جہاز میں بیٹھے تو پتہ نہیں چلتا ادھر ادھر کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جہاز اڑا وہ 5000 فٹ کی بلندی پہ چلا گیا، اب کھڑکی کھولو اور نیچے دیکھو، رضا بھائی پورا شہر جہاں سے جہاز اڑا ہے سمٹ گیا نا، چھوٹا نظر آنے لگا، ہر شے چھوٹی۔ اچھا وہ شے چھوٹی ہو گئی؟ نہیں، تم بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹی نہیں ہوئی، تم بلند ہو گئے۔ جب بلندی پہ جاؤ گے تو دنیا سمٹ جائے گی، آئے ہائے، جب بلندی پہ جاؤ گے تو دنیا سمٹ جائے گی۔ جہاز نیچے اترا، آیا اور آ کے ٹھہر گیا، باہر نکلے پھر آپ دنیا جتنے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، دنیا سے بلند ہو جاؤ گے دنیا چھوٹی ہو جائے گی، دنیا میں آ جاؤ گے خود چھوٹے ہو جاؤ۔ بات توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، دنیا میں آؤ گے خود چھوٹے ہو جاؤ گے۔ یہی فرق ہے علی میں اور تم میں، علی میں اور مجھ میں۔ علی فرماتے ہیں یہ دنیا مجھے دھوکہ دے گی جو ہے ہی علی۔ ہائے ہائے، علی کتنا علی، کتنا علی، کتنا علی، کتنا علی۔ میرے رسول سے میرے علی کو پہچانو،
میرے رسول سے میرے علی کو پہچانو۔ اب پتہ چلا دنیا سے بلند ہو جاؤ تو چھوٹی، دنیا سے جتنے بلند دنیا اتنی چھوٹی۔ اب پتہ چلا خدا ایک شب میں مصطفیٰ کو کعبہ قوسین پہ کیوں لے گیا؟ آئے ہائے ہاں، یہ کعبہ قوسین مشکل باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ وہ میرے بزرگ گردیزی صاحب ملتان سے میرے ساتھ آئے، اتنی محبت اتنی ایج میں۔ یہ کعبہ قوسین کا معنی کیا؟ قوسین کا معنی دو کمانے، تو کیا معنی کعبہ قوسین؟ رسول کو اللہ لے گیا کعبہ قوسین پہ، وہ کیا دو کمانوں کا کیا معنی؟ سنیں، آیت اللہ خمینی موسوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے ضمن میں، کہتے ہیں قوسین دو کمانے، کہتے ہیں قوسین کا معنی سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو، دنیا یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک اس کی پشت پر ہے، ایک یہ ہے، اسے کہتے ہیں عالم ملک جو نظر آئے، جو باطن پہ ہے اسے کہتے ہیں ملکوت، وہ اس پہ غالب ہے، یہ اس کے ماتحت ہے، یہ کائنات اس کے ماتحت ہے۔ اللہ نے کائنات کے دو حصے بنائے، ایک باطن ایک ظاہر، ایک ملک ایک ملکوت، کہتے ہیں یہ دونوں کا ایک سرا ہے۔ دیکھو آسان کرتا ہوں، میری طرف متوجہ رہیں گے، دیکھیں گے نہیں، دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ جو آتا ہے آنے دیں، میری طرف دیکھتے رہیں۔ دیکھیں یہ دیوار ہے، یہ دیوار، اس کے اس طرف کیا ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤ، ادھر بھی دیکھ رہے ہو ادھر بھی دیکھ رہے ہو۔ اللہ رسول کو عالم ظاہر اور باطن کے درمیان میں لے گیا، آئے ہائے، درمیان میں لے گیا، کہا جو تمہارے لیے چھپا ہوا ہے رسول کے لیے چھپا ہوا ہے، کہا اس کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ عالم ظاہر اور باطن پہ ایک جیسا دیکھ رہا ہے، ایک جیسا۔ تو میرے رسول کو معراج اور وہ جبرائیل کے ذریعے لے گئے، اللہ لے گیا نہیں، مرتضیٰ کو کیسے پہچانے؟ بت توڑنے کا وقت آیا، علی آؤ میرے شانے پہ سوار ہو جاؤ، ہو گئے۔ علی کے یہ لفظ ہیں، یہ طالب علم بھی موجود ہیں، پوچھا رسول نے یا علی کہاں تک پہنچے؟ چاہوں تو عرش اولا کو چھو لوں، میں کہہ دوں جملہ، مصطفیٰ کو معراج جبریل کے ذریعے ہوئی اور علی کو معراج مصطفیٰ کے ذریعے۔ اللہ اکبر، میری بات پہنچی ہے، مصطفیٰ کو لے جانے کے لیے جبرائیل بھیجا اور علی کو لے جانے کے لیے مصطفیٰ آ گئے، کہا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جہاں جہاں شہر ہے وہاں وہاں در ہے، فرق اتنا ہے، کہا مجھے خدا بلاتا ہے اور میں علی کو لے جاتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے میرے بعد اگر یہ معراج چاہیے تو اس در سے آنا، اگر تمہیں یہ معراج چاہیے تو اس در سے آنا، ورنہ نہ آنا۔ توجہ فرمائے، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، وہ رسول کا وسیع، کیسا وسیع رسول، اللہ اکبر۔ منبر پہ آئے اور کہا جو جی میں آئے پوچھو، پوچھنے والے نے پوچھا، کہنے لگا یا علی سوچتے نہیں؟ علی نے وہ جواب دیا، کیوں دیا؟ چونکہ ملکوت پہ نظر ہے، جس کی ملکوت پہ نظر ہے اسے پتہ ہے ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ بات مشکل ہے، سوچئے گا، جس کی ملکوت پہ نظر ہے اسے پتہ ہے ملک میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اللہ کے ارادے کا پابند ہے۔ علی نے کہا جو پوچھو، پوچھنے والا حیران۔ توجہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ، یہ میری شناخت ہے، لا الہ الا اللہ پر بھی قائم رہنا ہے، محمد رسول اللہ پہ بھی رہنا ہے، علی ولی اللہ پہ بھی رہنا ہے۔ توجہ فرمائے، جب علی نے کہا نہ پوچھو اور اس نے کہا یا علی اتنا علم، یا علی اتنا علم لیا کہاں سے؟ دیکھو میں ممبر پہ آیا ہوں، جب تک انسان کو لوگوں میں پذیرائی نہیں ملتی، کچھ کم ظرف ہوتے ہیں، جب تک پذیرائی نہیں نہ ملی ہوتی، کہتے ہیں بزرگ استاد فرماندے سن، جگہ جگہ نام لیتے ہیں، بلکہ اسٹیج سیکرٹری سے کہتے ہیں اعلان کرتے ہوئے کہنا فلاں کا شاگرد ہے یا نہیں ہے نا انج۔ تو جب شہرت مل جائے اور استاد سے اوپر چلا جائے،
تو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، رضا بھائی نام لیتے ہیں استاد کا؟ پھر نہیں لیتے۔ میں جانتا ہوں، میں خود جانتا ہوں، ذاکر فوت ہو گیا نام نہیں لے رہا، ورنہ نام بھی لے لیتا۔ اس سے کسی نے کہا جی آپ چودھری شجر کے شاگرد ہیں؟ اس نے کہا تھا، ہوں میں انہوں تو زیادہ مجلسہ پڑھنا۔ تو یہ کم ظرفی ہوتی ہے نا، جب شاگرد کا مقام یہاں پہنچ جائے تو نام نہیں لیتا استاد کا۔ اللہ علی تو کتنا اعلیٰ ظرف ہے، علی تو کتنا اعلیٰ ظرف ہے۔ علی نے کہا جو جی میں آئے پوچھو۔ پوچھنے والے نے پوچھ کے حیران ہوا، علی اتنا علم کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں ہاذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم مجھے رسول نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے۔ اللہ محمد وآلہ، مجھے یہ علم میرے رسول نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو نہیں، توجہ فرمائی، دانا دیتی ہے۔ لو میں اب خود نام لے رہا ہوں، اگرچہ میرے استاد نہیں، وہ ہمارے وزیر آباد گجرانوالہ کی تحصیل ہے وزیر آباد، وہاں سے ہوتے تھے حافظ ثقلین صاحب، اور یہاں رہنے علی پور کے رہنے والے تھے، ان کے بھائی شہید بھی ہو گئے۔ حافظ ثقلین صاحب وہ ایک جملہ کہتے تھے مولا نے یہ کیوں کہا مجھے علم ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا ایسے دیا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ سنیں گے، علی کا کلام بھی علی ہے۔ کیوں کہا؟ آج ثابت ہوا سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد کہ ماں جو دودھ بچے کو پلاتی ہے ڈائریکٹ غذا نہیں، ماں غذا کھاتی ہے، غذا میں کچھ خون بنتا ہے، کچھ سارا نہیں، کچھ جسم کا حصہ بن گیا، وہ خون میں سے کچھ دودھ بنتا ہے۔ وہ جو غذا ماں نے کھائی تھی کم ہوتی گئی، لیکن یہ پرندہ یہ فاختہ بچے کو دانا کیسے دیتی ہے؟ ادھر سے لیتی ہے تبدیلی کیے بغیر سارا ادھر دے دیتی ہے۔ علی نے فرمایا مجھے ایسے علم ملا ہے، ادھر سے مصطفیٰ لیتے رہے اور تبدیلی کیے بغیر سارا دیتے رہے۔ ادھر سے لیا اور تبدیلی کیے بغیر سارا دے دیا۔ اچھا یا علی کتنا دیا؟ پوچھنا تھا نا۔ پوچھنے والے نے کہا یا علی رسول نے کتنا دیا؟ فرمایا اب تجھے کیسے سمجھاؤں، تو نہ لینے والے جیسا نہ دینے والے جیسا، نہیں توجہ فرمائی، نہ تو دینے والے جیسا نہ لینے والے جیسا، تجھے سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، میری گفتگو کا ایک لیول ہے، جب اس لیول سے اوپر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دوست نہیں پہنچے نیچے آ جاتا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ اگر سمجھتا ہوں نہیں میری بات سے آگے سوچ رہے ہیں تو اور بات کہتا ہوں، جو میرے نزدیک میرے لیے دقیق ہے وہ کہتا ہوں۔ کب کہتا ہوں؟ جب سامنے والے کو دیکھتا ہوں، پتا چلا دینے والا لینے والے کو دیکھتا ہے، یار بات نہیں پہنچ رہی، دینے والا لینے والے کو دیکھتا ہے۔ اب پتا چلا اللہ نے 14 کو ہی کیوں دیا، آئے ہائے، اور کسی کو کیوں نہیں دیا؟ چونکہ بھئی لینے کا ظرف نہیں تھا، جتنا ظرف تھا اللہ اتنا دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ نے کتنا دیا کا کیسے بتاؤں؟ جب دینے والا تھا مصطفیٰ اور لینے والا تھا مرتضیٰ، نہ دینے والے میں بخل نہ لینے والے کا ظرف تنگ، یہ اس کا نفس اس کی روح اس جیسا، تو جتنا وہ دینا چاہتا تھا اتنا میں نے لیا۔ کہتے ہیں لیکن تیرا سوال ادھورا نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی بتاؤں گا کتنا دیا۔ کہنے لگے رسول نے میرے لیے ایک در کھولا، ایک، میں نے 1 سے 1000 کھول دیے۔ اللہ اکبر، میرے رسول نے میرے لیے ایک در کھولا اور میں نے 1 سے 1000 کھول دیے۔ نہیں دنیا سمجھی اس میں علی نے اپنا مقام بتایا، نہیں بھائی مصطفیٰ کا مقام سمجھایا۔ کیسے یہ فون ہے ایک ہے، مجھے 1000 دفعہ کہو اسے 2 کرو، نہیں کر سکتا۔ جب اگر اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا ہو، آپ نے کہا 2 کریں، میں نے علیحدہ کر دیا نا۔ کب کیا؟ جب اس میں گنجائش ہو۔ ایسا ہی ہے، لوگ سمجھے مصطفیٰ کا نہیں مرتضیٰ کا مقام سامنے آیا، نہ
مولا نے کیا کہا؟ رسول نے میرے لیے ایک در کھولا اور میں نے ایک سے 1000 کھولے۔ اب توجہ فرمائیں گے، علی نے 1000 کن کے لیے کھولے؟ ہمارے لیے، اور رسول نے ایک در کس کے لیے کھولا؟ علی کے لیے۔ بس توجہ فرماؤ، علی نے فرمایا فرق اتنا ہے مجھ میں اور تم میں، فرق اتنا بڑا ہے، جب شاگرد تم جیسے ہوں تو 1000 کھولنے پڑتے ہیں، اور جب شاگرد مجھ جیسا ہو، استاد مصطفیٰ جیسا ہو تو 1000 بند کر کے ایک میں دے دیتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، جب تم جیسے شاگرد ہوں تو 1000 کھولتا ہوں، اور جب مجھ جیسا شاگرد ہو تو 1000 نہیں کھولتا، 1000 بند کر کے ایک میں دے دیتا ہوں۔ نہیں، یہ فرق رہے جو کل بات کی تھی، اسی پہ دلیل دے دی، آج اسی پہ دلیل دے دی۔ خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ، یہ ترتیب رہے، یہ ترتیب قائم رہی تو شیعت ہے، جو اس ترتیب کو بدلے وہ شیعہ نہیں۔ میں بات توجہ فرمائیں، میں کوئی مکسر غالی کی بات ہی نہیں کر رہا، اصول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب قائم رہے تو شیعت، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور یہ ترتیب الٹ ہو جائے، جو ولی اللہ ہے وہ اللہ کہہ دے، وہ کم از کم شیعہ نہیں، میں یہ کہوں گا۔ باقی آپ جو دل میں آئے کہیں، میں یہ کہوں گا جو اس ترتیب کو بدلنا چاہے وہ شیعہ نہیں ہے، اور تمہارے خلاف سازش کرنے والے یہی کر رہے ہیں، وہ اس ترتیب کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اس ترتیب کو بدلنے کی منبر سے اجازت نہ دینا، معذرت چاہتا ہوں، اس ترتیب کو بدلنے کی اجازت نہ دینا، ورنہ 11 اماموں کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حسین جیسی ہستی جس نے یہ ترتیب بچانے کے لیے قربانی دی، ہے یا نہیں بزرگو؟ یہ ترتیب بچانے کے لیے قربانی ہوئی ہے نا۔ اگر یہ ترتیب ہی الٹ گئی تو پھر حسین کی قربانی کس کے لیے؟ نہیں توجہ فرمائی۔ علامہ نکن کا جملہ لوہے دل پہ لکھ لو۔ ان سے کسی نے پوچھا حسین ابن علی میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں نے جس توحید کو بتایا حسین نے کربلا میں دکھلایا۔ انہوں نے بتایا وہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، بتایا نا۔ حسین نے اکبر دے کے بتایا، اگر وہ نہ ہوتا تو اکبر کیسے دیتا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو قاسم کیوں دیتا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو عباس کے بازو کیوں دیتا؟ ہاتھ جوڑ کے سادات سے خصوصاً اگر وہ نہ ہوتا تو زینب کی چادر نہ دیتا۔ توحید اور بندگی کی معراج ہے کربلا۔ بس سنو ترتیب، اللہ نے مصطفیٰ کو معراج کرائی، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو معراج کرائی، اور جس نے ایک شب میں 72 کو معراج کرائی اسے حسین کہتے ہیں۔ جس نے ایک شب میں وہ عالم باطن دکھا دیا اسے حسین کہتے ہیں، جو اس حسین کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ کربلا کو بندگی سے کاٹو نہیں، کربلا بندگی کی معراج ہے، معراج۔ علامہ اقبال کے شعر کے 2 لفظ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست، اہل علم دوست کہتے ہیں حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق۔ حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ کہتے ہیں اللہ سے عشق کے 2 باب ہیں، ایک کربلا میں حسین نے لکھا، ایک دربار یزید میں زینب نے لکھا۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں جملہ کہوں، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، عزیزو جو کربلا کو فتح کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو علی کے دشمن کے شہر میں جا کر علی کے دشمن کے شہر شام کو فتح کر
کر کے اس شہر کو اپنے نام کر لے، اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ نہیں، ایک جملہ کہوں، شام علی کی خواہش تھی شام فتح ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، نہ فتح ہوئی، اللہ نے کہا اے علی تیرے بیٹے نہیں تیری بیٹی جائے گی۔ مجھے بتاؤ، آج دوست بتا رہے ہیں 40 جا رہے ہیں شام جائیں گے، 40 جا رہے ہیں شام جائیں گے۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، کسی سے پوچھو شام کیوں جا رہے ہو، کیا جواب دیں گے؟ زینب کے پاس۔ تو پتہ چل گیا شام کس کی ہے؟ آئے ہائے، جو قیامت تک کے لیے دشمن علی سے شام چھین لے اسے زینب کہتے ہیں۔ آج زینبیہ ہے، آج دمشق میں زینبیہ ہے، یزیدیہ نہیں۔ ہاں، کون زینب نہیں سمجھے لوگ۔ جہاں میں پھر مشکل جملہ کہہ رہا ہوں، بزرگ بھی ہیں، بھائی رضا سارے عزیزوں، جہاں نبیوں نے صبر کیا ہے علی کی بیٹی نے وہاں شکر کیا۔ زینب کون سمجھے زینب کیا ہے؟ بتاؤں، 11 محرم کو بھائی کی لاش پہ آئی، دعا کرو کوئی بہن ایسے نہ آئے، جیسے یہ بہن آئی ہے۔ ہمارے علاقے میں پڑھتے تھے اور آپ کے علاقے سے ہی تھے قاری جان محمد صاحب، ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے آج بھی کسی بہن کا جوان بھائی دنیا سے چلا جائے، اللہ نہ کرے صاحب اولاد ہو لیکن ضعیف نہ ہو، دنیا سے چلا جائے، بہن دور رہتی ہو۔ ہمارے بزرگ کسی جوان سے کہتے تھے بہن کو اطلاع دو، وہ چلنے لگتا تھا نا، ایک جملہ کہتے تھے بیٹا جاتے ہی بہن سے یہ نہ کہنا تیرا بھائی چلا گیا۔ کیوں؟ کہتے تھے ممکن ہے ایک کی جگہ 2 جنازے اٹھ جائیں، کہتے تھے نا۔ اور جب وہ بھائی چلتا تھا نا، بہن کو اطلاع دینے کے لیے کچھ چلتا تھا، کہتے تھے سوچ سمجھ کے کیا کہنا۔ وہ پوچھتا تھا، جوان تھا، پوچھتا تھا کیا کہوں جا کے بابا جی چچا جی؟ کہتے تھے کہنا بہن سے بھائی تیرا انتظار کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور بہن جب چلتی ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کچھ ہو گیا، لیکن بھائی کی محبت ہے، دل نہیں مانتا۔ اور جب اپنے بھائی کے گلی میں آتی ہے، محلے میں گلی میں، اور گھر سے رونے کی صدائیں آتی ہیں، دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی ہے، کہتی ہے بھیا میرا انتظار تو کیا ہوتا، بھائی میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ آپ بزرگ، ہمارا فطری جذبہ ہے، کلچر ہے ہمارا، بہن آتی ہے نا، مجھے بتانا ہر کوئی مرنے کے بعد آئے پوچھنا پڑتا ہے کون آیا، بہن آئے تو پوچھنا نہیں پڑتا ہے نا۔ اس کے اٹھنے والے بہن، اس کے رونے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے اس کا گھر لٹ گیا۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں، بھائی ہو اور اکیلا ہو، تو ایک جملہ کہتی ہے بہن، کہتی ہے بھیا میرا میکا گھر ختم ہو گیا، اب میں کہاں آؤں گی؟ اور یہ بہنیں روتی ہیں، بھائی کی میت پہ گر جاتی ہیں۔ یہ بزرگ میری بات کی گواہی دو گے، کبھی دیکھا ہے بہن کو زبردستی اٹھایا جائے؟ یہ بزرگ نزدیک جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تیرا غم بڑا ہے لیکن صبر کر، تیرا غم بڑا ہے صبر کر۔ بہن روتی رہتی ہے، بھائی کو غسل ملتا رہتا ہے، بہن روتی رہتی ہے، بھائی کو کفن ملتا ہے، بہن روتی رہتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں قبرستان میں پہلے دن نہیں جاتی، جنازہ چلتا ہے، بہن دروازے تک آتی ہے، روتے ہوئے دیکھتی ہے حسرت سے۔ جب جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں نا، بہن کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی کا جنازہ کیسا ہوا؟ اور یار بتاؤ یہ ساری باتیں جو کی، بہن کا غم جو پہلے دن ہوتا ہے، دوسرے دن ہوتا ہے، تیسرے دن ہوتا ہے، 10ویں تک وہ غم کم ہو جاتا ہے، 40ویں تک اور کم،
1 سال کے بعد بہن کا غم اور کم. کیوں کم ہوا؟ جب بہن ہے، رشتہ فطری ہے، کم کیوں ہوا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا سخاوت، کم اس لیے ہو گیا کہ بہن کو یہ تو یقین ہے نا کہ بھائی کو کفن مل گیا، بھائی کو دفن مل گئی، قبر مل گئی، لوگ پرسہ دینے آ گئے، بس پتہ چلا سگے بھائی کا بھی غم ہو، اگر پرسہ دینے والے آ جائیں، کفن مل جائے، دفن مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے. ہائے علی کی بیٹی، تیرا غم کم کیسے ہو؟ بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور زینب دیکھ رہی ہے. اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہی ہے. جب سر اٹھاتی ہے، کہیں اکبر کا سر، کہیں قاسم کا سر. نہیں، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، زینب پر کیوں روتے ہیں؟ اور یہ علی کی بیٹیوں کا غم کون سمجھے؟ قاتل ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، اور ایسا ظلم کیا کہ صحابی کو کہنا پڑا یہ ظلم نہ کر. میں نے ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے رسول کو دیکھا. او شیعہ سنی بھائیوں، بتاؤ جو منظر صحابی نہ دیکھ سکا، بتاؤ وہ 4 سال کی سکینہ نے کیسے دیکھا، وہ زینب نے کیسے دیکھا.